بسم اللہ الرحمن الرحیم 12واں پارہ رکوع نمبر 2 ہمارا چل رہا ہے جی۔ آج ہماری آیت نمبر 13 وہ جو ہے شروع ہوگی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، اب پیچھے ساری بات ہو رہی تھی نا کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نبی ہو تو تمہارے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یا تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا۔ تو وہی بات آگے چل رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افتراہ، اس نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن پاک کو اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا ہے، اپنی طرف سے بنا کے لے آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، فاتو، تم لے آؤ، بعشر، 10 سورن، صورتیں، مثلی ہی، اس کی مثل، مفتریات، گڑھی ہوئی، ودعو، تم پکارو، من استطعتم، تم بلا لو، من استطعتم، جن کو تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کفار مشرکین کہ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افتراہ، کہ اس نے اس کو گھڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھاڑ کے یہ قرآن پاک لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم لے آؤ کوئی ایسی 10 صورتیں بنا کے، تم کوئی 10 صورتیں گھاڑ کے لے آؤ۔ تو جب تم نہیں لا سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ یہاں پہ تو یہ فرمایا، دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو تم کوئی ایک صورت لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ایسی لے کے آ جاؤ قرآن کی طرح، ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج تھا ان کے لیے، اور ان میں سے کوئی بھی اس کو قبول نہیں کر سکا، اس چیلنج کو، سب ناکام ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن ہے، قرآن کی یہ صفت ہے، قرآن معجز ہے، سمجھ آ گئی ہے جی۔ قرآن سب کو عاجز کر دیتا ہے، کوئی بھی اس جیسا کلام نہیں لا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر لے آؤ اس جیسی کوئی 10 صورتیں، مفتریات، گڑھی ہوئی، ودعو، اور پکارو، تم بلا لو، من استطعتم، جن کو تم بلا سکتے ہو، سب کو اکٹھا کر لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پس اگر وہ نہ جواب دے سکیں، لکم، تمہیں، فَاعْلَمُوا، تم جان لو۔ ٹھیک ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پس ہرگز وہ جواب نہیں دے سکیں گے، لکم، تمہیں، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، انما، سوائے اس کے نہیں، انزلہ، کہ نازل کیا گیا یہ قرآن، بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ پھر آپ اس بات کو یقین، فَاعْلَمُوا، جان لو، انما، کہ بے شک، انزلہ، نازل کیا گیا یہ قرآن، بعلم اللہ، اللہ کے علم سے، وَأَلَّا الٰہ، اور یہ کہ کوئی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہی، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی اللہ ہے۔ فہل، پس کیا، انتم، تم، مسلمون، اسلام لاؤ گے؟ اب یہ ساری بات سمجھ کر کہ یہ گڑھا ہوا نہیں ہے، تم اس سے مقابلے میں عاجز آ چکے ہو، کیا تم اب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی ساری دلیلیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں۔ پھر فرمایا من کانا، جو کوئی ہوگا، یریدو، وہ ارادہ کرتا ہوگا، یعنی وہ چاہتا ہوگا، الحیات، زندگی کو، دنیا کی، جو کوئی دنیا کی زندگی کو پسند کرے گا، وزینتہا، اور اس کی زینت کو پسند کرے گا، دنیا کی لچھے دار قسم کی چیزوں کو پسند کرے گا، یہ فلانا، یہ کھانا پینا ٹیٹ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ہیں جی، فلاں کے پاس ایسا ہے تو میرے پاس اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی زندگی کو پسند کرے گا، وزینتہا، اور اس کی زینت کو پسند کرے گا، نوفی الیہم، تو ہم پورا کر دیں گے ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فیہا، اس میں،
یعنی ہم دنیا ہی کے اندر اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دے دیں گے، یہاں تک کہ فرمایا کہ کیا ہوگا جی، وَهُمْ فِيهَا، اور وہ اس کے اندر لا یبخسون، نقصان اٹھانے والے نہیں ہوں گے، ان کو نقصان نہیں دیا جائے گا، یعنی پورا نفع دنیا کے اندر ان کو مل جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی کو دنیاوی چیزیں زیادہ مل رہی ہوں، اس پر فتوحات کا زمانہ ہو، یعنی اس کو مال اس کے پاس زیادہ ہو، دولت زیادہ ہو، تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس کو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے دے رہے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے بھی مال و دولت دے دیتے ہیں، اور کسی کو کیا ہوئے، جیسے چوہے کو کیا کرتے ہیں، کڑکی میں آپ اس کے لیے پھل لگاتے ہیں، کوئی ٹماٹر لگاتے ہیں، تو کیا خیال ہے، اس کو کھلانا مقصود ہوتا ہے یا پکڑنا؟ صبح وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، تڑپ رہا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو مارتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو دنیا کی مال و دولت زیادہ جو ملتی ہے، ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو جلیبی پہ بیٹھ جاتی ہے نا، یہ شہد پہ، تو پہلے اگلی ٹانگ پھنستی ہے، زور لگاتی ہے، چوستی ہے، کہتی ہے تھوڑا سا اور کھا لوں نا، پھر نکلتی ہوں، بس اڑتی ہوں، زور لگاتی ہے، پھر دوسری ٹانگ پھنس جاتی ہے، پھر اور زور لگاتی ہے تو تیسری بھی پھنس جاتی ہے، پھر چوتھی بھی، پھر پوری مکھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شہد میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے یا جلیبی میں۔ وہ دنیا کی مثال ہے ہمارے لیے کہ جو دنیا میں زیادہ ہاتھ پاؤں مارے گا نا، وہ پھنستا چلا جائے گا، وہ اللہ سے غافل ہو جائے گا، اللہ کے رسول سے غافل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ دنیا اس کو پھر لے ڈوبے گی، آخرت بھی جائے گی اور دنیا بھی جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیں گے، اور اس میں ان کو نقصان نہیں ہوگا، یعنی دنیا ہی میں ان کو اجر مل جائے گا۔ جیسے کفار ہوئے، کافر لوگ کتنی نیکیاں کرتے ہیں، اسپتالیں بنا رہے نہیں بنا رہے، فری آپریشن، فری علاج ہو رہے ہیں، تو کیا ان کو اس کا اجر آخرت میں ملے گا؟ نہیں، کیونکہ کلمہ ہی نہیں پڑا ہوا، دنیا میں ان کو مل جائے گا، تھوڑا بہت اللہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلو، اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، لیس لہم، نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، مگر آگ، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، آگ ہے، وحبط، اور ضائع کر دیا گیا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا، فیہا، اس میں، یعنی جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کیا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو گیا، وباطل، اور باطل کر دیا گیا، ضائع کر دیا گیا، ما کانوا، جو وہ یعملون، عمل کرتے تھے، جو انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال بھی کیے ہیں وہ سب کچھ آخرت میں اکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، سمجھ آ گئی، دنیا ہی میں ان کو اس کا صلہ مل گیا۔ افمن کانا، کیا جو شخص ہے، علی بینۃ، واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی جو شخص واضح دلیل کے ساتھ آیا ہے اپنے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے ساتھ ہے، شاہد، گواہ، منہ، اس کی طرف سے، اب وہ شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گواہ کون ہے؟ قرآن، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، قرآن وہ گواہ ہے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے ساتھ ہے، شاہد، ایک گواہ، منہ، اس کی طرف سے، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے بھی گواہ تھے، یعنی وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے بھی، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، امام و رحمہ، اور رحمت تھی، لوگوں کے لیے امام تھی وہ تورات جو تھی، لوگوں کے لیے راہبر تھی، رہنمائی کرنے والی تھی، و رحمہ، اور رحمت تھی، اولئک، یہی، اچھا، تورات اور انجیل وغیرہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، تورات میں بھی ذکر اس امت کا بھی تھا، ایسی امت آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نبیوں والا کام عطا فرمائیں گے، بڑی عظیم امت ہوگی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ان کے چہرے نبیوں کی طرح روشن ہوں گے، تو ہمارا بھی ذکر اس میں، اس امت کا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس میں موجود تھا، تو گویا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دلیل تھی، تورات کے اندر آپ کے ذکر کا موجود ہونا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بہی، اس پر، ومن یکفر بہی، جو کوئی، اور جو شخص کے کفر کرے گا، بہی، اس کا، من الاحزاب، گروہ میں سے، تمام گروہ میں سے جو شخص اس کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، فالنار، تو آگ، موعدہ، اس کا ٹھکانہ ہوگی، اب جو کفر کرے گا، انکار کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کی نہیں مانے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، فلا تکو، پس آپ نہ ہو جائیں، فی مریۃ، شک کرنے والے، آپ نہ پڑھیں فی مریۃ، کسی شک میں، منہ، اس سے، ٹھیک ہے،
ان الحق کو بے شک یہ حق ہے من رب کا تیرے رب کی طرف سے، ولیکن نہ لیکن اکثر الناس سے اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا، ممن افطرا اس شخص سے کہ جو افطرا یفتری بہتان باندھنا، ٹھیک ہے، جو کہ بہتان باندھتا ہے علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹا۔ اس شخص سے کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں یورزون جو پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے رب کے سامنے، ویقول الاشہاد اور کہیں گے گواہ، جب یہ سامنے پیش ہوں گے نا اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو گواہی دیں گے، وہ کہیں گے ہؤلاء الذین یہی لوگ ہیں کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا علی ربہم اپنے رب کو، دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا نا، یہ آج وہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ الا خبردار، لعنت اللہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین ظالموں پر، تو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں آتی، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ جو دنیا کا نظام ہمیں چلتا ہوا نظر، آج ظلم کتنا بڑھ گیا ہے، آج کتنا ظلم بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہر طرف دیکھ لو ظلم ہی ظلم ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں بھی دیکھو آپ تو ظلم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، غریب آدمی تو دن بدن پس ہی رہا ہے، تو ایک دن پھر آئے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ڈیل دیتے ہیں نا، وہ املی لہم ان کیدی متین، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، پھر کیا، ان قیدی متین میری پکڑ بڑی سخت ہے، پھر ایک دم سے اللہ کا عذاب آتا ہے، سمجھ آ گئی ہے، اور دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی، بچے گے نہیں یہ ظالم۔ الذین وہ لوگ یصدون جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور وہ تلاش کرتے ہیں اس کے اندر عوجا کمی کجی، یعنی ایک تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دوسروں کو، اور خود کیا کرتے ہیں دین میں اور دین کے راستے میں محنت کرنے والوں کے اندر کمیاں تلاش کرتے ہیں، عوج کہتے ہیں کمی کو، کجی کو، ٹھیک ہے، کھوٹ، تو وہ کجی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کمی ہمیں ملے، پھر اس کو آپس میں زیر باس لاتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ ایسے ایسے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ اور وہ آخرت کا ہم کافرون انکار کرنے والے ہیں، سمجھ آ گئی ہے جی۔ تو ہمیں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ دین کی محنت کر رہے ہیں اور جو دین پہ چل رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے پیچھے نہ لگیں بھائی، ان کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، ان کے پیچھے باتیں نہیں کرنی چاہیے، کمیاں ہر انسان میں ہیں، سمجھ آ گئی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر جہاں 10 منٹ دین کے لیے نکالنا مشکل ہے، جو لوگ زندگیاں لگا رہے ہیں، چلے لگا رہے ہیں، 4 مہینے لگا رہے ہیں، سال لگا رہے ہیں باہر ملکوں میں، ان کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ان کی محنت کی وجہ سے آج دین باقی ہے، کچھ ہماری زندگیوں میں بھی باقی ہے اور آگے ہماری نسلوں میں بھی چل رہا ہے۔ اگر دین کی محنت کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو دین ہماری زندگیوں میں سے بھی نکل جائے گا، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں سے بھی، پھر آگے کیا نظر آئے گا اللہ معاف کرے، نام کیا ہوگا، چنگی بانڈی، معاشرہ چنگی بانڈی کا ہوگا، اور لوگ پھرتے ہوئے کیا نظر آئیں گے پھر تمہیں، نعوذ باللہ، انگریز، اور سمجھ آ گئی ہے، پھر وہ سارا آج دیکھ لو ہمارے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، تو اس لیے دین کو اور دین کی محنت کو سینے سے لگانا ہے اور دین والوں کے ساتھ مدد کرنی ہے ان کی جتنا ہو سکے۔ اولئک یہی لوگ ہیں لم یکونوا نہیں ہے وہ معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، وما کان اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی دوست، ان لوگوں کے لیے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ زمین کو عاجز کر لیں، اور نہ ہی یہ کیا کر لیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضاعف دگنا کر دیا جائے گا لہم ان کے لیے العذاب عذاب کو، عذاب ان کا دگنا ہو جائے گا، ما کانوا نہیں تھے وہ یستطیعون طاقت رکھتے سمع سننے کی، وما کانوا اور نہیں تھے وہ یبصرون دیکھتے، یعنی آنکھیں تو تھیں لیکن دیکھتے نہیں تھے، حق کو پہچانتے نہیں تھے، کان تھے لیکن حق کو سنتے نہیں تھے، حق کو پہچانتے، یہ مراد ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ لوگ خسروا جو نقصان اٹھانے والے ہیں
جنہوں نے نقصان کیا انفسہم اپنا ہی، کسی کو نقصان نہیں دیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، وضل اور گم کر دیا گیا عنہم ان سے ما کانوا جو تھے وہ یفترون جھوٹ باندھتے، جو دنیا میں جھوٹ باندھتے تھے نا، آخرت میں یہ گم ہو جائے گا۔ وہاں تو شیطان بھی کہے گا جاؤ میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں نے تو وسوسہ ہی ڈالا تھا نا، تم نے خود کیا۔ تو جو کچھ کر رہے ہیں نا دنیا والوں کی باتوں میں آ کر، آخرت میں یہ سب چھوڑ جائیں گے، اکیلا کھڑا رہ جائے گا اللہ کے سامنے، پھر کہے گا ہاں میں تو غلط تھا۔ لا جرما کوئی شک نہیں، انہم بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں ہم الاخسرون وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، آخرت میں پھر یہ سب سے بڑے خسارے والے یہ ہوں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، واخبتوا اور انہوں نے عاجزی کی، الی ربہم اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی طرف عاجزی کی، یعنی دنیا کے اندر جھکتے رہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے، یہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا وہ اس کے اندر خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ خالد کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ رہنے والا، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت کے اندر، جو جنت میں چلا جائے گا نا پھر اس کو نکالا نہیں جائے گا اچھا جنت سے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں ہوئے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ مثل الفریقین ان دونوں گروہوں کی مثال، کون سے دو گروہ؟ ایک وہ جو اللہ کی مان کے چل رہا ہے دنیا میں، اور ایک وہ جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کی نہیں مان رہا۔ ان دونوں گروہوں کی مثال کیا ہے؟ کل آما اندھے کی طرح ہے، والاصم اور بہرے کی طرح ہے، بہرا جو کانوں سے ڈورا ہوئے، ٹھیک ہے، کل آما اندھے کی طرح ہے، والاصم اور بہرے کی طرح ہے، والبصیر اور دیکھنے والے کی طرح ہے، والسمیع اور سننے والے کی طرح ہے۔ اب دیکھو کیسی ترتیب آ رہی ہے، فرمایا ان دونوں گروہوں کی مثال کیا ہے؟ کل آما اندھا، کون ہے وہ؟ جو مان کے نہیں چل رہا دنیا میں، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا۔ اس کے مقابلے میں آگے کیا ہے؟ والبصیر دیکھنے والا، دونوں مقابلہ آگے نا، ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا پیچھے، اور پھر فرمایا جو نہیں مانتا اللہ کو، اللہ کی نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ والاصم اس کی مثال بہرے جیسی ہے، ڈورا، ٹھیک ہے، والسمیع اور سننے والا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی، ایک آدمی سن ہی نہیں سکتا اور ایک سننے والا ہے تو یہ برابر۔ تو اللہ فرماتے ہیں مثل الفریقین دونوں گروہوں کی مثال کل آما اندھے کی طرح ہے، والاصم اور بہرے کی طرح ہے، والبصیر اور دیکھنے والے کی طرح ہے، والسمیع اور سننے والے کی طرح ہے، هل یستویان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا یہ دونوں مثال میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں نہیں برابر ہو سکتے، سمجھ آ گئی؟ جی۔ افلا تذکرون کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا اب بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ چلو جی اب تو نصیحت حاصل کر لو بھائی، نیت کرو انشاءاللہ ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے۔ یہ رکوع نمبر 2 ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ رکوع نمبر 3 پڑھیں گے، یہ یاد کر کے آنا، اچھا؟